جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح بخاری کتاب المناقب. چلیں کتاب باب المناقب. وقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى الآية وجعلناكم شعوبا الآية وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقوله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وما ينهى من دعوى الجاهلية الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك. جی امام بخاری نے باب باندھا ہے کتاب المناقب، باب المناقب. ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی آیت لے کر آئیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. مناقب یہ منقبت کی جمع ہے. مکارم کو کہتے ہیں. مکرومہ کسے کہتے ہیں؟ ما یکرم بہ الرجل، وہ صفات جن کے ذریعے انسان کی عزت کی جاتی ہے، اچھی صفات. تو منقبت اصل میں نقب سے نا، فنقبوا فی البلاد قرآن مجید میں آتا ہے. تو جس میں یہ مکارم ہوتے ہیں وہ حاسدین کے دل میں گویا سوراخ کر دیتا ہے، یا یہ اچھے اچھے مکارم کی وجہ سے پہاڑوں میں دراڑیں ڈال دی جاتی ہیں، تو اس لیے اس منقبت کہا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مناقب وہ صفات جس کی وجہ سے انسان کی عزت ہو اور دوسروں پہ اس کا اثر ہو. تو امام بخاری یہ باب باندھنے کے بعد اصل میں تو یہ باب اس پر ہوگا کہ انسان کی جو اصل منقبت ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. پھر جو جن لوگوں کی منقبت ثابت ہے اصحاب کی، ان کی منقبت کا تذکرہ ہوگا. تو شروع میں امام بخاری قرآن مجید کی آیت اور وہ احادیث لے کر آئے ہیں جن سے نسب کی بھی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اصل فضیلت تو انسان کو تقوی کی بیس میں ملتی ہے، لیکن دنیا میں نسب کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان اور نسب کو بھی اہمیت دی ہے، رشتہ داری کی بیس پہ. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ اس لیے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قبائل میں تقسیم کیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. اور لیکن ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اصل فضیلت ہے جس کو فضیلت کلی کہتے ہیں، وہ تقوی کی بیس پر ہوگی. سمجھتے ہو؟ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. یورپ میں یہ سسٹم ختم ہو گیا ہے. دونوں ماں باپ آدمی بھی ہو سکتے ہیں اور ماں باپ لیڈیز بھی ہو سکتے ہیں. جو لاکھوں سالوں سے جو انسان کا سیٹ اپ چلتا آ رہا ہے نا کہ جب بھی بچہ ہے اس کا ایک عدد ابا ہوگا اور ایک عدد امی. امی کے لیے لیڈی ہونا ضروری ہے اور ابا کے لیے جینٹس ہونا ضروری ہے. تو اتنی فطرت سے بغاوت ہوئی ہے کہ یہ سیٹ اپ مارکیٹ سے شارٹ ہو گیا. یہی علامات قیامت ہیں کہ یہ چل رہا مارکیٹ میں. اور آج کل مذہبی اسکالرز نے بھی سب چیزوں کو الٹنا پلٹنا شروع کر دیا ہے. پہلے حقوق بیان کیے جاتے تھے والدین کے حقوق بڑے اہتمام سے بیان کیے جاتے تھے نا. اب اولاد کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، والدین کو لفٹ نہیں کرایا جا رہا. پہلے عورت کو سمجھایا جاتا تھا کہ شوہر کی شکر گزار رہو، اس کی اطاعت کرو، فرمانبرداری کرو. اب الٹا کام چلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہی رائٹ دیے مذہبی اسکالر یہ کام کر رہے ہیں تو باقی کیا کر رہے ہوں گے. تو اس کو سربراہ بنایا جا رہا ہے. تیسرا، شاگردوں کو حکم دیا جاتا تھا استاذوں کی عزت کرو، رسپیکٹ دو. اب استاد شاگرد کا فرق کیا کیا جا رہا ہے؟ ختم کیا جا رہا ہے. تو یہ ایکویلٹی کی بیس پہ پوری دنیا کا سیٹ اپ بنایا جا رہا ہے. اس میں جو اصحاب حقوق ہیں، جو سرپرست ہیں، ان کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں. سمجھتے ہو؟ تو امام بخاری نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا. وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تم کو شعوب اور قبائل میں تقسیم کر دیا. آگے شعوب اور قبائل کا مطلب عبداللہ بن عباس سے خود نقل کر رہے ہیں کہ شعوب جو قبیلہ، بڑا قبیلہ، اور قبائل کا مطلب اس کی شاخ. سمجھ رہے؟ ان آگے ہے لتعارفوا، تاکہ تمہارا تعارف ہو. تو قبائل سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، کیونکہ جو قبائل کی صفات ہوتی ہیں وہی اکثر اولاد میں آتی ہیں. یہ مطلب ہے تعارف کا. ہم کہتے ہیں نا یہ فلاں قوم کا ہے تو اس سے فوراً ذہن جاتا ہے اس کے اندر یہ صفات ہوں گی اور یہ خوبیاں ہوں گی اس کے اندر.
آگے فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ وان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کے ذریعے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ کیا مطلب؟ آپ کسی سے مطالبہ کریں، وہ آپ کا مطالبہ پورا نہ کر رہا ہو تو آپ اللہ کا واسطہ اس کو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ تو آپ اللہ کو مانے نہ مانے، ضرورت پڑنے پہ آپ اللہ ہی کا ریفرنس دے کے اپنے پیسے واپس لے رہے ہوتے ہیں کسی سے، کہ خدا سے ڈرو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تو اس اللہ سے، اللہ کہتے ہیں خود بھی تو ڈرو، جب دوسروں کو ڈرا ڈرا کے اپنے حقوق لیتے ہو تو اس اللہ سے خود بھی ڈرو۔ والارحام، اور ارحام کا بھی واسطہ دیتے ہو، یہ منصوب بنزل خافض ہے نا، ارحام کا بھی واسطہ دیتے ہو، رشتہ داری کا واسطہ۔ تو امام بخاری آیت لے کر آئے ہیں رشتہ داری کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، کہ اگرچہ اللہ کی نظر میں تقوی سب سے امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رشتہ داری کو آپ ویلیو دینا چھوڑ دیں۔ آپ کہیں وہ بندہ جس کا مجھ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے، چونکہ نیک زیادہ ہے اس لیے میں اس کو عزت دوں گا، اور یہ میرے ابا ہیں چونکہ نیک نہیں ہے اس لیے ان کی میری نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے، چونکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے نا جو پرہیزگار ہے اس کو اہمیت دو، تو وہ اپنی جگہ اہمیت ہے۔ لیکن آپ رشتہ داری کو دنیاوی احکام میں آپ نے رشتہ داری کو غیر رشتہ داری پر فضیلت دینی۔ یہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ ہمارا سبق اس طرح ختم تو نہیں ہوگا اگر ہم اتنی ڈیٹیل میں گئے، یہ بخاری ختم تو نہیں ہو سکتی۔ دیکھو یہ جو فقہا چاروں ائمہ کا اتفاق ہے نا کہ لڑکی کی شادی اس کے کفو میں کی جائے گی، ہم پلہ میں، تو ہم پلہ میں نسب کی بھی اہمیت ہے نا بھائی، 6 چیزوں کی خاص ویلیو ہے، اس میں نسب بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ لڑکا نسب کے اعتبار سے لڑکی کے پیرلل ہو، اس کے ہم پلہ ہو۔ تو یہاں پر ہمارے اہل حدیث حضرات جو ہے نا یہ آیت پیش کرتے ہیں، اس پہ ابن تیمیہ نے بھی رد کیا رحمہ اللہ تعالیٰ نے، کہ قرآن تو نسب کو ویلیو نہیں دے رہا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تو پرہیزگاری دیکھی جائے گی۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ دنیاوی احکام میں رشتہ داری، نسب، عہدہ، ان تمام چیزوں کی ویلیو ہے۔ یہ جو ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ آخرت کے اعتبار سے ہے، تو اس کو سمجھیں۔ ایک ہوتی ہے فضیلت کلی، ایک ہوتی ہے فضیلت جزوی۔ کلی فضیلت اس کو کہتے ہیں، مثال سے سمجھاتا ہوں، آپ نے کسی کے ذمے کوئی کام لگایا، آپ نے گڑھا کھدوانا ہے، کنواں کھدوانا ہے آپ نے، تو آپ نے کیا کیا کہ آپ کے پاس 5-6 مزدور آئے، ایک بہت خوبصورت ہے، ایک سید خاندان سے ہے، ایک جناب بہت بڑا ڈاکٹر ہے، ایک کے ابا آرمی میں بریگیڈیئر ہیں، تو لیکن ایک ہے ان تمام صفات میں سے کوئی صفت بھی نہیں ہے، لیکن گڑھا کھودنے کا ماہر ہے، تھوڑے پیسوں میں کم وقت میں سب سے اچھا کام کر سکتا ہے، تو آپ ترجیح کس کو دو گے اس موقع پہ؟ ہاں، جو کام ٹائم پہ کرے۔ آپ بولو گے بھائی میں نے بریگیڈیئر کے بچے سے کیا کرنا ہے، میں نے خوبصورت سے کیا کرنا ہے، میں نے ڈاکٹر کا کیا کرنا ہے، ان میں سب میں فضیلت ہیں، لیکن اس موقع پر صاحب فضیلت کون ہے؟ کیونکہ ہدف ہے گڑھا کھدوانا، تو اس لحاظ سے اس موقع پہ جو کلی فضیلت حاصل ہوگی وہ اس مزدور کو ہوگی جس میں کوئی صفت نہیں لیکن کام ٹائم پہ کر کے دے دے آپ۔ تو آپ خوب سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے، تو جو اس معیار پہ پورا اترے گا اس کو فضیلت کلی حاصل ہوگی۔ باقی جزوی فضیلتیں، کسی کا نسب اچھا ہے، کوئی ذہین زیادہ ہے، تو یہ سب فضیلتیں کیا ہیں؟ یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ تو ان جزوی فضیلتوں کا دنیا میں ان کی رعایت کی جاتی ہے، کی جائے گی دنیاوی حکام میں، ان کو دنیاوی لحاظ سے مسترد کر دینا یہ نظام عالم کو برباد کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر آگے ہی بخاری میں حدیث آ رہی ہے، الائمۃ من قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلیفہ جو ہے نا مسلمانوں کا، بادشاہ کس میں سے ہوگا؟ قریش میں سے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو منتخب کیا ہے کہ لوگ قریش کے ہمیشہ تابع رہے ہیں،
مسلمانوں میں لوگوں میں جو مسلم تھے وہ بھی قریش کے تابع اور جو کافر تھے وہ بھی قریش کے تابع. کیا مطلب؟ لوگ قریش کو دیکھتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے ورنہ ہم نہیں ہوں گے, کیونکہ ان کے پاس قیادت تھی, ان کے اندر کچھ ایسی کوالٹیز تھی, صلاحیت تھی, یہ دنیا کی لگام ان کے ہاتھ میں دے دی جائے تو یہ چلا سکتے تھے, کچھ ایسی صفات تھی. تو ان صفات کی بیس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلافت کے اولین مستحق کون ہیں؟ قریش ہیں وہ. تو اب یہ فضیلت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لیکن اس فضیلت کی بیس پر آخرت میں درجات بلند نہیں ہوں گے, کیونکہ یہ فضیلت کلی نہیں ہے دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے. تو اسی طرح کسی لڑکی کا نکاح جب ہم غیر کفو میں کرتے ہیں, جو اس کے نسب کے لحاظ سے, خاندان کے لحاظ سے اس کے کفو برابر نہ ہو, تو نکاح کی جو مصلحتیں ہیں وہ علی وجہ الکمال حاصل نہیں ہوتی. جیسے قریش کے علاوہ کسی کو امیر بنا دیا تو لوگ مانیں گے نہیں اس کو, اس کے اندر لیڈر میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی, تو نظام برباد ہوگا نا. بھئی آپ نے کہا یہ بندہ بہت نیک ہے, یہ 4 مہینے لگا کر آیا, اس کو علاقے کا کچھ بھی بنا دو, یعنی میئر بنا دو یا علاقے کا ناظم بنا دو یا ملک کا بادشاہ بنا دو, اس کو لوگ ذہنی طور پر اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں, اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے ملک چلانے کی. یہ تو فقہ کی کتابوں میں بلکہ عقیدے کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہوا ہے نا کہ وہ جنگی کمانڈر جس کے اندر لڑنے کا تجربہ ہو وہ زیادہ اہل ہے اگرچہ فاسق ہو بنسبت اس نیک آدمی کے جس کے پاس لڑائی کا تجربہ نہ ہو. نہیں یاری سمجھ, دیکھو جنگ میں کمانڈر بنانا ہے, 2 بندے ہیں, ایک بہت آپ جیسے نیک لوگ, ایک کمانڈر ہے بہت نیک تہجد گزار اور ہر وقت اللہ اللہ کرنے والا. ایک آپشن تو یہ کہ بھئی یہ چونکہ بہت نیک ہے, اس کو جنگ میں ملک پہ حملہ کرنے کے لیے کسی کنٹری پہ ہم نے حملہ کرنا ہے, اس کو کمانڈر بنا دو, یہ بہت نیک ہے, تہجد نہیں کبھی چھوٹی اس کی, لیکن اس کو نہ نقشے پڑھنے آتے ہیں نہ اس سے پہلے کبھی جنگوں کا اس کو تجربہ رہا ہے, فرسٹ ٹائم بنا ہے. دوسرا ہے کہ بھئی اس کو تجربہ ہے لیکن وہ فاسق فاجر ہے, وہ نیک آدمی نہیں ہے. تو فقہا کا اتفاق ہے کہ کس کو بنایا جائے گا؟ فاسق فاجر کو بنا دیا جائے گا, کیونکہ ابھی ہم نے کام لڑائی کا لینا ہے. ہاں دونوں ایک جیسے ہوں پھر تقوی کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اس میں ڈبل ایک اضافی فضیلت بھی ہے اور اس کے امکان ہے کہ وہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ زیادہ ہوگی. تو ہر کام اس کا حل. تو اسی طرح کفو میں جو نسب کا بھی اعتبار کیا گیا ہے نا کہ عورت کا اگر ایسی جگہ نکاح کیا جائے جو نسب میں اس سے کم تر ہو, تو کیونکہ اس نے ماتحت بننا ہے نا, تو ذہنی طور پر اس کو اپنا سرپرست کے طور پہ یا اپنے سربراہ کے طور پہ, سرپرست نہیں سربراہ کے طور پہ قبول نہیں کرے گی. تو نتیجہ پھٹے پھٹے ہوں گے جو مارکیٹ میں آج کل چل رہے ہیں. اب مثال کے طور پر PhD لڑکی کی شادی آپ 8ویں پاس سے کر دو تو چلے گا رشتہ, یہ الٹا کر دو تو چلے گا. PhD بندہ ہو, لڑکی 8ویں پاس ہو, پھر چل جائے گا. لیکن اس کے برعکس کریں گے تو نہیں چلے گا. وجہ اس کی ہے کہ وہ اس میں جو تعلی ہے نا اپنی برتری, احساس برتری, تو وہ اس کو شوہر کا فرمانبردار بننے سے روکے گا, تو پھر معاملات کیا ہوں گے؟ خراب. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ خلافت میں بھی, امامت میں بھی, ہر چیز میں اس کا اعتبار کیا گیا. تو امام بخاری نے باب تو یہ باندھا ہے, یہ قرآن کی آیت تو یہ لے کر آئے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے جو تقوی والا ہے. لیکن ساتھ ساتھ نسب کی اہمیت اور رشتہ داری کی اہمیت کو بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ اس کو ترجیح دینی پڑے گی. چلو بھائی, تو وہ تو عورت کے بارے میں ہے نا, فظفر بذات الدین تریبت یداک, کہ جب تمہارے پاس کوئی, یعنی عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے نا, اس کے مال, حسن, جمالہا ولی حسنہا ولی دینہا ولی نسبہا, فظفر بذات الدین تریبت یداک, کہ تو دیندار کو ترجیح دو. تو عورت میں تو ایسے ہی ہے, دیندار کو ترجیح دی جائے گی. دوسرا ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ بے دین مرد سے عورت کا نکاح کیا جائے, تو جو دیندار ہے بے دین اس کا کفو تھوڑی ہے. بھائی نسب میں جہاں کفات ہے تو دینداری میں بھی ہے نا, دینداری میں بھی کفات, لیکن یہاں کفات میں وہ دینداری ہے جس کو وہ بے دینی جو عرف میں جس کی وجہ سے انسان کمتر سمجھا جاتا ہو, کیونکہ کفاءت کا مدار عرف پر ہے. تو عرف میں دیندار لڑکی کا کفو بے دین نہیں سمجھا جاتا, مگر وہ بے دین جس کو سوسائٹی میں بے دین سمجھا جاتا ہو. ایک تو اللہ کی نظر میں بے دین ہے نا,
لیکن سوسائٹی میں جس کی وجہ سے وہ, کیونکہ یہاں یہ چیز نوٹ کی جا رہی ہے کہ یہ رشتے کامیاب چلے گا کہ نہیں چلے گا, اس بیس پر سمجھتے ہو. باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ کسی دیندار لڑکی کا بے دین اگر کفو بھی ہو تو بھی کرنا نہیں چاہیے دوسرے معاملات کی وجہ سے. وہ معاملات کیا کہ آگے اولاد بے دین ہوگی اور گھر کا ماحول خراب ہوگا, وہ ایک الگ معاملہ ہے, اس کا کفاف سے تعلق نہیں ہے, وہ کسی اور وجہ سے نامناسب ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ان اللہ کان علیکم رقیبا, بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے, یعنی اللہ سے بھی ڈرو اور رشتہ داری کا بھی خیال کرو جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو. وما ینہا عن دعوی الجاہلیہ, امام بخاری نے جو باب باندھا ہے اس میں اس سے متعلق بھی حدیثیں ہیں جن میں جاہلیت کے دعوے سے روکا گیا ہے. جاہلیت کا دعویٰ کیا تھا؟ قوم پرستی. تو رشتے سے محبت ہونا, نکاح وغیرہ میں نسب کا اعتبار کرنا, کسی کو کوئی عہدہ دیتے ہوئے ان تمام چیزوں کو خاطر میں لانا یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن قوم پرستی یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. قومیت کی بیس پہ کسی پہ ظلم کرنا, یہ قومیت کے نعروں کی طرف بلانا, اس کی نفی کی گئی ہے. تو وہ احادیث آئیں گی اس باب میں جن میں قومیت کے نعرے کی نفی کی گئی ہے. تو یہ بیلنس ہے, اسلام کا اعتدال ہے کہ نہ کل عدم قرار دیا, نہ اس کو اس کی ویلیو سے زیادہ بڑھانے کی کوشش کی گئی. سمجھتا ہے بات کو؟ کیا نام ہے آپ؟ احمد بھائی, بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب تو کافی ماشاءاللہ مبصر ہو چکے ہو گے آپ, بہت ساری چیزیں. چلے بھائی آگے حدیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدثنا خالد, حدیث نمبر 3489. حدثنا خالد یزید الکاہلی یقال حدثنا ابو بکر عن ابی حصین عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہما وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا قال الشعوب القبائل العظام والقبائل البطون. شعوب سے مراد کیا؟ بڑے بڑے قبیلے, ان کی جو ذیلی شاخیں ہوں گی وہ قبیلہ کہلائیں گی. جیسے پٹھان ایک قوم ہے تو آگے کاکڑزئی کیا کہلائے گی؟ اس میں بطن. اسی طرح کاکڑزئی ایک قبیلہ ہے تو آگے اس میں ہو سکتا ہے کئی ساری شاخیں, راجپوت, اور یہ سب جو ہے نا شاخیں در شاخیں نکلتی ہیں. چلیں یہ شکر ہے مسلمانوں میں نکل رہی ہیں, یہ صرف مسلمانوں میں رہ گئی ہیں یہ قبیلے در قبیلے در قبیلے. باقی تمام قوموں میں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے سسٹم کی وجہ سے قبیلے آج کل کہاں گئے ہوئے ہیں؟ دل لینے گئے ہوئے ہیں. چلے بھائی خاندان بنتا ہے باپ سے. قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال أتقاهم. قالوا ليس عن هذا نسألك. قال فيوسف نبي الله. جی ہاں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من اکرم الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ عزت دار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقاہم, جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو. صحابہ نے عرض کیا لیس عن ھذا نسألک, یا رسول اللہ ہم اس بارے میں نہیں آپ سے پوچھ رہے. یعنی تقویٰ کے اعتبار سے تو, آخرت کے اعتبار سے تو وہ تو ہمیں معلوم ہے, آپ پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ وہ کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو. ہم اس کے علاوہ کے بارے میں پوچھ رہے ہیں, یعنی اس کے علاوہ دوسرے اعتبار سے فضیلت کس کو سب سے زیادہ ہے؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوسف نبی اللہ, یوسف جو اللہ کے نبی تھے. دوسری حدیث میں اس کی تشریح ہے کہ یوسف علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے ابا بھی نبی, جن کے دادا بھی نبی, جن کے پر دادا بھی نبی. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف. تو کیا مطلب اس لحاظ سے سب سے افضل کون ہے؟ یوسف علیہ السلام, نسب کے اعتبار سے کہ نبی کے بیٹے, پھر وہ نبی, پھر نبی, پھر نبی. چلیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی نسب بھی ایک, لیکن اس سے جو دوسری قوموں میں جو نسب کیا نا, جیسے ہندوؤں میں بھی ہوتا ہے, مختلف قومیں ایک قوم کو دوسری قوم پہ ترجیح دیتے ہیں. تو اسلام میں جو کسی قوم یا نسب کو دوسری قوم پہ ترجیح ہے نا, اس کی وجہ وہ نہیں ہے جو ہندوؤں میں پائی جاتی ہے. ان کے ہاں تو ایک قوم اگر غلط ہے تو وہ انہوں نے ایک فرض کر لیا ہے کہ یہ اس خاندان میں جو بھی پیدا ہوگا وہ کیا ہوگا, وہ گھٹیا ہوگا. یہاں جو فضیلت انبیاء کی اولادوں کی بیس پہ یا صلحاء آپ کے خاندانوں میں گزرے ہوں, تو اس بیس پہ قوم کو قوم پہ ترجیح ہوگی. یعنی اس کی بھی اصل عمل ہی ہے. دیکھو یہ میں اس کو سمجھاتا ہوں, فقہ کا اصول ہے
کہ جب سبب ظاہر پر اطلاع ممکن، سبب حقیقی پر اطلاع ممکن نہیں ہوتی تو سبب ظاہر کو سبب حقیقی کے قائم مقام بنایا جاتا ہے. یہ پڑھا ہے نا آپ نے. مثال کے طور پر سفر میں ہمیں 2 رکعتوں کا حکم ہے. اصل وجہ اس کی کیا ہے؟ سفر میں مشقت ہے. لیکن شریعت اگر مشقت پہ مدار رکھتی تو بڑی ٹینشن ہو جاتی. ہم سوچتے ہی رہتے پتہ نہیں اس درجے کی مشقت ہے بھی کہ نہیں ہے. تو سفر یہ ذریعہ ہے ٹینشن کا. تو شریعت نے کہا ٹینشن ہی، یعنی ٹینشن پہ مدار نہ رکھو، سفر پہ مدار رکھو. اس پہ حکم کو گھمانا آسان ہے. جب سفر ہوگا تو اب اس بحث میں نہیں پڑھو کہ تمہیں ٹینشن ہے یا نہیں ہے، دوڑ پڑنی ہے تم نے. وجہ کیا ہے کہ وہاں سبب حقیقی پر مدار رکھنا بہت مشکل ہے. اس سے لوگ کنفیوژن میں پڑیں گے تو سبب ظاہر کو سبب حقیقی قائم مقام قرار دے دیا. بعض دفعہ سبب حقیقی پر اطلاع ہی ممکن نہیں ہوتی. یہاں ممکن تو ہے، متاثر ہے. بعض دفعہ سبب حقیقت اطلاع ممکن نہیں. مثال کے طور پر وضو ٹوٹنے کا جو اصل سبب ہے وہ ہوا کا خارج ہونا ہے. لیکن جب آپ سو جاتے ہیں گہری نیند تو ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے اس پر اطلاع آپ کے لیے ممکن ہے ہی نہیں. تو شریعت نے نیند کو ہوا کے خروج کے قائم مقام قرار دے دیا. بھئی اگر گہری نیند سوئے ہو تو ہم یہی سمجھیں گے کہ کیونکہ وہاں یہ پتہ کیسے چلائے گا کہ ہوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو وہاں سبب ظاہر کو سبب حقیقی کے قائم مقام قرار دے دیا. بھئی گہری نیند ہے تو بس آپ کا وضو ٹوٹ گیا. اب اگر یقین بھی کسی کو ہو جائے نا کسی ذریعے سے کہ میں گہری نیند سویا تھا، ہوا خارج نہیں ہوئی تھی، پھر بھی وضو ٹوٹنے کا ہی حکم لگے گا اس کا. کیونکہ جب شریعت نے وہاں سے پھیر دیا تو اب حکم ہمیشہ کے لیے پھر گیا. یہاں بھی خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نسب کی شریعت میں ویلیو اس لیے ہے کہ کسی انسان کے اچھے یا برا ہونے کا حقیقی پتہ تو جب چلے گا جب طویل عرصہ آپ نے اس کے ساتھ گزارا ہو. پھر اس کی سخاوت اور اس کی شرافت اور یہ ساری چیزیں سامنے آتی ہیں. طویل عرصہ جب تک آپ نہیں گزارو گے نہیں پتہ چلتا. خاندان ایک ایسی چیز ہے جو سبب ظاہر ہے، حقیقی سبب نہیں ہے. اچھے خاندان میں پیدا ہو گئے، اسی خاندان میں پلے بڑھے تو بظاہر یہ اس کی علامت ہے کہ جو اچھائیاں اس خاندان میں تھی امید ہے کہ وہ اس میں آئی ہوں گی. ایسے خاندان میں پیدا ہوئے جو چور اچکے مشہور ہیں، گھٹیاں ہیں، کنجوس ہیں اور برائیوں میں مشہور ہیں. تو ایسی قوم یا ایسے خاندان میں اگر آپ پیدا ہو گئے تو ظاہر یہی ہے کہ یہ خرابیاں آپ کے اندر، بولو نا کیا ہوگی، آئی ہوں گی. ظاہر یہی ہے نا کہ یہ خرابیاں آپ کے اندر آئی ہوں گی. تو ہم اول نظر میں جو کسی کا انٹروڈکشن ہوتا ہے نا، تعارف ہوتا ہے، وہ اس کے اعمال دیکھ کے نہیں ہوتا، وہ دیکھنے کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. اول نظر میں ہوتا ہے اس کی قوم اور اس کے خاندان کو دیکھ کے. تو اب دنیا تو چلانی ہے نا ہم نے. یا تو ہم کہیں کہ اچھا ہونے کا بہت سارے شریعت میں کام ایسے جن میں جب تک سامنے والے کو آپ یہ جج نہیں کریں گے تو آپ فیصلہ ہی نہیں کر سکتے. اور حقیقی جج کرنے کے لیے اس کے ساتھ طویل ٹائم چاہیے آپ کو. اور اس کی بہترین مثال نکاح ہی ہے. اب کوئی کسی نے آپ کے خاندان کی لڑکی کا رشتہ مانگا تو آپ کے لیے یہ فیصلہ کرنا کہ اچھا ہے یا نہیں ہے، اس کے لیے تو طویل ٹائم چاہیے نا. تو اس طویل طوالت سے بچنے کے لیے ہم سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ لیتے ہیں؟ بھئی خاندان کیا ہے، ابا کیا کرتے ہیں، اماں کہاں کس خاندان کی ہیں. تو اب تو یہ فرق ختم ہوتا جا رہا ہے نا، لیکن پہلے تو یہ بہت زیادہ خاندانوں میں چلا آتا تھا. تو اس میں کیا ہے کہ وہ سبب ظاہر ہمارے لیے حقیقی سبب کے قائم مقام بن جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا. تو اس لیے شریعت نے نسب کو ویلیو دی ہے کہ نسب وہ پہلی علامت ہے جسے دیکھ کے انسان کا تعارف ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو کیوں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ بھائی باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہے، پردادا بھی نبی ہے. تو اتنے انبیاء کے خاندان میں پیدا ہوئے تو کیا بہترین صفات ان کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہوں گی. تو یہ فضیلت بھی بہت کافی ہے تعارف کے لیے. سمجھتے ہو؟ اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے سب سے اونچے خاندان میں پیدا کیا ہے. کیونکہ قریش جو تھے اور بنو اسماعیل جو تھے ان کے عربوں میں ان کی عزت ہمیشہ سے کی جاتی تھی، ان کی سخاوت، بہادری اور ان کی جو اچھی صفات ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے انہی میں پیدا کیا کہ اول نظر میں نبی کے بارے میں لوگوں کے لیے فیصلہ کرنا آسان.
اب حقیقی فیصلہ تو نبی کے بارے میں وہ کرے گا نا کہ آپ اچھی صفات کے حامل ہیں یا نہیں، وہ کرے گا جو طویل عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارے. اب نبوت کے بارے میں نبی کے ساتھ ہر ایک کو طویل عرصہ گزارنے کا موقع نہیں ملتا. تو اول نظر میں نسب وہ چیز تھی جسے دیکھ کے لوگ فوراً کہہ سکتے تھے کہ اچھا یہ عرب میں ہے، اچھا عربوں میں بھی یہ بنو کنانہ میں ہے، عدنان کی اولاد میں ہے، اچھا یہ قریش میں ہے، اچھا قریش میں بھی بنو ہاشم میں ہے، تو اس کا مطلب یقیناً یہ اچھے ہی ہوں گے. سمجھتا ہے بات کو؟ تو یہ اس کی علامت ہے کہ یہ کیا ہوں گے بھائی، اتنا زبردست خاندان ہے تو یہ تو خاندان کے لوگ تو اچھے ہی ہوتے ہیں، تو یہ خاندانی ہی ہوں گے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو آج بھی ایسے ہی ہے، بعض قومیں ایسی ہیں سنتے ہی آدمی کا دماغ جاتا ہے کہ بھئی یہ پتہ نہیں کس طرح کے لوگ ہوں گے. لیکن اگر کسی فرد واحد کے بارے میں طویل عرصے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے کہ بھئی یہ بندہ اس خاندان میں پیدا ہوا لیکن اس کے اندر صفات اچھی ہیں، تو پھر اس کو اچھا کہنا پڑے گا. اور یہ بندہ جس خاندان میں پیدا ہوا وہ اچھی صفات کا ہے لیکن یہ بندہ برا ہے، تو پھر اس کو کیا کہنا پڑے گا؟ برا کہنا پڑے گا. لیکن یہ طویل عرصے کے بعد. تو یہاں بھی نسب ایک سبب ظاہر ہے جس پر اطلاع آسانی سے ممکن ہے، تو اس کی بیس پر کسی کے اچھا یا برا ہونے کا حکم لگانا ہمارے لیے دنیاوی معاملات میں آسان ہے. تو اس لحاظ سے نسب کو ویلیو دی گئی ہے، خلیفہ بنانے سے پہلے بھی، نکاح وغیرہ کے حکام میں بھی. سمجھتے ہو؟ چلو، یہ میں نے اتنی لمبی ڈیٹیل اس لیے بیان کی ہے کہ ملحد لوگ، ایتھیس لوگ اس پر بڑے اشکالات کرتے ہیں کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کوئی نسب وسب کچھ بھی نہیں ہے، دوسری طرف حدیث میں آتا ہے الائمۃ من قریش، بادشاہ کس سے ہوگا؟ قریش سے ہوگا. اور اللہ نے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنائے ہوئے تھے نا، ہر قبیلے کے لیے الگ. تو یہ تمہارے اندر تو یہ بہت ہے یہ سب چیزیں. چلیں بھائی. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب بن وائل قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت أبي سلمة قال قلت لها أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم أكان من مضر؟ قالت فممن كان إلا من مضر من بني النضر بن كنانة. ہاں، کلیب ابن وائل کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ربیبہ ستیلی بیٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا نا، بیوہ تھیں. تو انہوں نے کہا میرے بچے کہاں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ الی اللہ و الی رسولہ، وہ بھی لے آؤ اللہ اس کے رسول کی طرف. تو عبد الرحمن ابن ابی سلمہ بھی نبی کے ربیب تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلے. اور یہ جو تھیں حضرت زینب، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ستیلی بیٹی تھی، بالکل چھوٹی تھیں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پلی. تو ان سے کلیب ابن وائل نے پوچھا، مشہور تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ آپ بتائیے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مضر قبیلے میں سے تھے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں آگے مضر، یعنی عرب میں جو ہے نا مضر اور کنانہ، یہ 2 مشہور قبائل تھے، آگے ان کا تذکرہ بھی آ رہا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ فمم من، تو پھر کس میں سے تھے؟ الا کانا مم مضرہ مم بنی نضر ابن کنانہ، کہ کنانہ کی اولاد، کنانہ میں سے جو بنو نظر تھے نا اس کی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو دیکھو اس کا بڑا اہتمام کیا گیا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ داداؤں میں کون تھا، کس کی اولاد میں. اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا تھا جب ان سے پوچھا جاتا تو کہ تم نے کیا کرنا ہے بھائی، بنو نظر میں سے تھے، بنو کنانہ میں سے تھے، بس اعمال دیکھو، اس میں کیا ضرورت ہے کہ کس کی آگے اعلی اولاد میں سے تھے، اس کی کیا ضرورت ہے. چلیں بھائی. قال حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا كليب قال حدثتني ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم وأظنها زينب قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمقير. یہ مقیر کہتے ہیں نیچے کی اصل لفظ نقیر ہے. چلیں. والمزفة وقلت بها أخبريني النبي صلى الله عليه وسلم ممن كان من مضر كان قالت فممن كان إلا من مضر كان من ولد النضر بن كنانة. جی ہاں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دبا اور حنتم سے منع کیا. دبا کہتے ہیں کدو جو ہوتے ہیں نا، کدو، عرب لوگ کدو کا چھلکا بیچ میں سے خالی کر کے وہ برتن بنا کے اس میں شراب بنایا کرتے تھے. تو اس برتن سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتناب کا حکم دیا. حنتم کوئی سبز رنگ کا کوئی مٹکا ہوا کرتا تھا، اور نقیر جو ہے نا یہ کھجور کا تنا ہوتا ہے نا، نقر سے ہے نا پرندے کا ٹھونگ مارنا، تو اس
تنے کو بیچ میں سے کھوکھلا کر کے اس میں شراب بنائی جایا کرتی تھی. مزفت کوئی تیل کے ذریعے اس کو, تارکول وغیرہ کے ذریعے اس کو پکا کیا جاتا تھا. تو ان تمام برتنوں کے استعمال سے نبی نے منع کیا. تو امام ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ابتدائی اسلام میں ایسا تھا شراب کی یادگار ختم کرنے کے لیے. تو اس لیے اب استعمال ان برتنوں کا جائز ہے. اس وقت کیونکہ لوگ شراب کے عادی تھے تو لوگوں کو ایسی چیزوں سے بھی منع کر دیا جو شراب کی یاد دلائیں. جب شراب حرام ہوئی ہے نا تو ان برتنوں کے بھی توڑنے کا حکم دیا. تو امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے نزدیک اب بھی یہی حکم ہے. ان کے نزدیک یہ حکم منسوخ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ برتن کا استعمال بھی جائز نہیں ہے. جبکہ امام شافعی امام حنیفہ کے نزدیک کیونکہ برتن بذات خود تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے نا, تو اس کی یادگار سے روکنے کے لیے, تو جب کسی کی بالکل یادگار ختم ہو جائے, سوسائٹی سے گناہ ختم ہو جائے, تو پھر اس کے استعمال میں کوئی حرج نہیں ہے. تو آج بھی یہی ہے کہ اگر کہیں سوسائٹی میں شراب پھیلے گی یا کوئی شخص شراب سے توبہ کرتا ہے تو اس کو حکم دیا جائے گا کہ جن بوتلوں میں تم شراب پیتے تھے ان بوتلوں کو گھر میں بھی استعمال مت کرو, کیونکہ یہ چیز نا گناہ کی یاد دلاتی. تو اس حدیث سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کسی گناہ سے توبہ کرے تو ہر وہ چیز جو گناہ کی یاد دلائے اس سے بھی توبہ کرے. بعض لوگوں کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہوتی ہے, چھوڑ دی تو اب ان گلیوں سے مت گزرو, وہ پوسٹر نظر آئیں گے دوبارہ جانے کا دل کرے گا. اور اس طرح کے جتنے بھی گناہ کو یاد دلانے والی چیزیں ان سے انسان کو توبہ کرنی چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی نے ان 4 قسم کے برتنوں کے استعمال سے منع کیا. میں نے کہا کہ آپ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزر قبیلے میں سے تھے. آپ نے فرمایا تو پھر کس میں سے تھے؟ وہ مزر میں سے تھے. کان من ولد نضر ابن کنانہ, نضر ابن کنانہ کی اولاد میں سے تھے اور مزر قبیلے میں سے تھے, یعنی مزر کی اولاد میں سے تھے. چلے بھی. قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام اذا فقهوا وتجدون خير الناس في هذا الشأن اشدهم له كراهية. اچھا یہ میں بھی پڑھتے آخری 5 منٹ رہ جائیں پھر پڑھوں گا. دیکھو بھائی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمارہ حضرت عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجدون الناس معادنا, لوگوں کو معدن کی طرح پاؤ گے. معدن معدنیات سے اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. وہ جو زمین میں خزانے ہوتے ہیں نا, کسی سے کوئلہ نکل رہا ہے تو کسی سے سونا نکل رہا ہے, تو زمین کی کھدائی ہوتی ہے, کہیں چاندی نکل رہی ہے, کہیں تیل نکل رہا ہے, کہیں گیس نکل رہی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ لوگ بھی معدن کی طرح ہیں. لوگوں سے مراد لوگوں کے جو خاندان اور قبائل ہیں. تو جیسے سونے کی کان سے سونا نکلتا ہے نا, تو ایسے ہی اچھے خاندانوں میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ بھی کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں. جیسے آپ سب لوگ ماشاءاللہ عظمت والے, حسن. تو اس لیے آپ نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام, جاہلیت میں جو بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہے, کیونکہ خاندان تھوڑی چینج ہوا ہے. ایسی زبردست حدیث ہے یار. اب سوال پیدا ہوتا ہے جاہلیت میں وہ بہتر کیسے ہو گئے؟ وہ تو کافر تھے. اصل میں کچھ صفات انسان میں ہوتی ہیں جو ایسی صفات ہوتی ہیں کہ پوری دنیا میں ان کو بہتر مانا جاتا ہے. جیسے غیرت کا ہونا, یہ بہتر صفت ہے یا نہیں ہے؟ اور بہادری کا ہونا, سخاوت کا ہونا, رشتہ داری جوڑنے والا ہونا, جھوٹ سے بچنے والا ہونا, وفاداری, یہ چاہے کافر ہو چاہے مسلم ہو, جن میں بھی یہ صفات ہوں گی تو وہ کیا کہلائیں گے؟ اچھے. غیرت لیس ہونا, جھوٹا ہونا, 2 نمبر ہونا, منافقت اور بزدلی اور کنجوسی, بے وفائی, یہ بعض قوموں میں یہ صفات ہوتی ہیں. تو خیارہم فی الجاہلیتی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو جاہلیت میں بھی اچھے سمجھے جاتے تھے, یعنی لوگ ان کو فالو کرتے تھے اگرچہ وہ مشرک تھے, بت پرست تھے. وجہ کیا تھی؟ ان میں غیرت بہرحال, بولو نا. جیسے حضرت ابو طالب ہیں تو صحیح مسلم کے مطابق ان کی موت کفر پر ہوئی ہے, لیکن ان کے اندر یہ تمام صفات غیرت, بہادری, سخاوت, صلہ رحمی, یہ تمام کی تمام صفات ان کے اندر موجود تھیں. تو خالد ابن ولید جب کفر کی حالت میں بھی تھے,
خالد بن ولید کے بھائی تھے ولید ابن الولید. یہ غزوہ بدر میں قید ہو گئے تھے. غزوہ بدر میں مسلمانوں سے لڑنے آئے تھے تو قید ہو گئے تھے. تو ان کو خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اس وقت وہ بھی کفر میں تھے, ان کو فدیہ دے کے چھڑایا. تو مشرکین مکہ نا ان کو بڑی بھاری رقم دے کے ان کو چھڑوا کر لے کر گئے ہیں. ان پر کتنا بڑا احسان کیا نا, اور یہ وہاں جا کے مسلمان ہو گئے. تو وہ غصے ہوئے, وہ لوگ حیران ہوئے, بھائی ہم آپ کو وہاں سے چھڑوا کے لا رہے ہیں اور آپ اسلام قبول کر رہے ہو, کرنا ہی تھا تو اسی وقت کر لیتے نا, کیا خیال ہے؟ انہوں نے کیا جواب دیا, اگر میں اس وقت اسلام قبول کرتا تو لوگ سمجھتے کہ گرفتار ہوا ہے, قیدی ہے, اپنے آپ کو قید سے بچانے کے لیے اسلام لا رہا ہے. تو اس وقت میں نے اسلام لایا تاکہ اب پتہ چلے کہ میں اپنی مرضی سے, یہ خاندانی ہونے کی علامت ہے یا نہیں ہے. اور ایک طرف یہودیوں میں منافق لوگ تھے, لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء, ادھر جا رہے ہیں تو ان کے منہ کی بات, ادھر جا رہے ہیں تو ان کے منہ کی, یہ 2 نمبری, یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت ہے. تو غیرت ان میں تھی, جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے, بہت برا کام تھا, لیکن اس کی بیس کیا تھی؟ غیرت. غلط غیرت تھی, غیرت کا غلط استعمال ہو رہا تھا نا. تو اسلام نے اسی غیرت کا رخ صحیح کر دیا, تو وہ اسی غیرت سے دنیا کے انہوں نے پورا نقشہ بدل کے رکھ دیا کہ بھئی یہ غیرت کہاں استعمال کرنے کی ہے, کہاں اس کا استعمال غلط ہے. کیونکہ عقل کا استعمال وحی کے بغیر ہو رہا تھا نا, غیرت کا استعمال وحی کی تعلیمات کے بغیر ہو رہا تھا, تو غلط ہو رہا تھا. لیکن کسی غیرت مند کی غیرت کو صحیح رخ دینا یہ آسان ہے, بے غیرت کو غیرت مند بنانا یہ بہت مشکل کام ہے, یہ بہت مشکل. لوط علیہ السلام کی قوم میں غیرت ہی ختم ہو گئی تھی, ان کی غیرت کو کدھر کچھ صحیح کرتے, وہ لڑکوں سے بدفعلی پر فخر کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل میں غیرت ختم ہو گئی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کتنا ان پہ محنت کی ہے, لیکن اپنے پیغمبر کو انہوں نے معاف نہیں کیا, الا چند لوگوں کے سوا. تو یہ عرب میں جو ایک بہترین قوم تھی نا, یہ جھوٹ سے نفرت کیا کرتے تھے, اور غیرت مند لوگ تھے, اور سخی لوگ تھے. سخاوت پہ آپ شاعری اگر زمانے جاہلیت کی سنیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ کتنا فخر کیا کرتے تھے. حاتم طائی اسی میں تو گزرا ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا جو تم میں جاہلیت میں اچھے تھے نا, اسلام لانے کے بعد بھی اچھے کون ہیں؟ وہی ہیں. اس سے خاندان کی اور نسب کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے. جس خاندان میں پیدا ہوتا ہے نا, بعض اب وہ غیر مسلم خاندان ہوتا بڑا اعلیٰ کوالٹی کا ہے, اس کے رخ کو آپ چینج کر دو تو وہ آپ سے بھی اچھا بن کے دکھا دے گا. تو یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہدے بھی انہی کو دیے ہیں کہ جب وہ غیر مسلموں کے مشرکین کے ہاں تھے تو ان کے پاس عہدے تھے, تو جب وہ اسلام لائے ہیں تو آپ نے ان کو مسلمانوں کا کمانڈر بنایا. اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ غیر مسلموں کے کمانڈر بھی وہ اسی بیس پہ تھے کہ ان کے اندر کچھ صفات تھیں جن کی وجہ سے ان کو سردار بنایا گیا تھا. الیکشن کا دور تھوڑی تھا پہلے, یہ ہمارا والا سیٹ اپ تھوڑی تھا. چھوڑو رہنے دو یار. او بھائی ہمارا والا سیٹ اپ ہوتا نا تو قوم کے گھٹیا ترین لوگ ہمارے باپ بنے بیٹھے ہوتے اس زمانے میں, الا ماشاء اللہ. تو الیکشن کا جو آج کل سیٹ اپ چل رہا ہے نا, تو یہ وہی سیٹ اپ. پہلے قابلیت کی بیس پہ کچھ نہ کچھ عہدہ ملا کرتا تھا. اب تو کیونکہ لوگوں میں پڑھے لکھے لوگ کم ہیں تو وہ جاہلوں کو سردار بناتے رہتے ہیں. ابھی دیکھو نا الیکشن میں کیا حشر کی ہے, جیتا کوئی اور ہے, کرسی کسی اور کو مل رہی ہے. تو یہ قوم ہے, یہ اعلیٰ خاندان. جب وہی سوال کسی نے پوچھا ہے استاد جی, جیسا کہ آپ نے کمانڈر کی مثال دی, ایک فاسق سے دوسرا نیک بہتر ہے, تو کیا ملک کا صدر, وزیر اعظم یا مسلمانوں کا خلیفہ انتخاب کرتے ہوئے بھی اس بات کو ترجیح جائے گی, یعنی ایک بندہ بہت نیک ہے لیکن ملک چلانے کا اہل نہیں ہے اور عامل بھی نہیں ہے, جبکہ دوسرا بندہ فاسق ہے لیکن بہت عادل اور ملک چلا سکتا ہے, تو کس کو ترجیح دی جائے گی؟ دیکھو دونوں سیم ہو تو پھر پرہیزگار کو ترجیح دی جائے گی, یہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن دونوں سیم نہیں ہوں تو پھر میں نے بتایا ہے کہ جو چلا سکتا ہے, جس میں صلاحیت ہے, اگرچہ وہ فاسق ہو, اس کو ترجیح دی جائے گی, کیونکہ اس کو نیک آدمی کو بنا دیا, چلانے کی صلاحیت نہیں ہے. تو ہر کام آپ نے ایسے اسٹیئرنگ پہ لے جا کے پرہیزگار کو بٹھا دیا, گاڑی چلانی آتی نہیں ہے اس کو. جو کام اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ قوم کے لیے کیوں پسند کر رہے ہو میرے بھائی؟ نہیں آ رہی سمجھ؟ آپ نے ڈرائیور ان کی سیٹ پہ بٹھا دیا کہ یہ بندہ 4 مہینے لگا کر آیا ہے, وہ کہہ رہا ہے میں نے تو کبھی گاڑی چلائی نہیں ہے, تو آپ کا چونکہ نیک آدمی اور یہ گٹکا کھا رہا ہے تو اس کو نہیں میں بٹھاؤں گا. تو وہ گٹکا کھا کے چرس پی کے بھی اگر ڈرائیونگ آتی ہے نا تو اس سے بہرحال
بہتر ہے. ہاں دونوں کو ڈرائیونگ آتی ہے, پھر اس کو بٹھاؤ جو 4 مہینے لگا کر آیا اور گٹکا نہیں کھا رہا. وجہ اس کی جو چرسی ہے اس کے بارے میں خطرہ ہے کہ وہ کسی دن نہ ملے اور کہیں ٹھوک دے گاڑی کو, تو اس کے بارے میں خطرہ ہے. اور یہ بھی ہے کہ جان کر کوئی گڑبڑ کر دے, وہ پیسے کھائے ہوئے ہوں اور ان کو کھائی میں گرا دے. لیکن جس کو چلانی نہیں آتی اس کو تو 100% یقین ہے کہ مروائے گا یہ. چلیں جی. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے اسلام میں بھی وہی بہتر ہے, جبکہ وہ اسلام میں فقاہت حاصل کر لیں. اذا فقہوا فی الدین فقہوا فی الدین خیر الناس فی ھذا الشان اشدہم لہو کراہیۃ. اور آپ نے فرمایا اس معاملے میں یعنی امارت کے معاملے میں سب سے بہتر وہ ہے جو اس کو سب سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں. یعنی امیر بننے کا جس کو شوق ہے تو اس کا مطلب وہ بہتر آدمی نہیں. جو سب سے زیادہ عہدے کو ناپسند کرے وہی سب سے زیادہ اس کا اہل ہے. سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ جو چاہتا ہے نا کہ میری ٹانگ اونچی رہے تو یہ غیر خاندانی ہونے کی علامت ہے. چلو یعنی اس میں گویا آپ نے یہ بھی بتا دیا, اشارہ دے دیا کہ وہ اہل تو سب سے زیادہ ہوتے ہیں عہدے کے, لیکن عہدوں کی طلب ان کے اندر بالکل بھی نہیں ہوتی. طلب اس لیے نہیں ہوتی, ان کو پتا ہے کہ ذمہ داری بڑھے گی تو قیامت کے دن حساب سخت دینا پڑے گا. چلیں. اور آپ نے فرمایا سب سے برا آدمی وہ ہے جو 2 چہروں والا ہے, ادھر ایک چہرے کے ساتھ جاتا ہے ادھر دوسرے چہرے کے ساتھ. یہ بھی غیر خاندانی ہے یا نہیں؟ تو اچھی صفات جو قوموں میں ہوتی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بھئی جو بات ہے وہ ہے. میں ابھی پیرس میں تھا تو وہاں ایک مذہبی اسکالر ہیں, انہوں نے بیان دیا کہ بہت شدت پسندانہ بہت سخت بیان تھا. میں پوری بات نہیں کروں گا, پھر لوگ پہ پتہ چل جاتا ہے کس کی بات ہو رہی ہے, پھر یوٹیوب پہ کلپ آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہاں جا کے گوروں کو خوش کرنے کے لیے بالکل الٹا بیان دیا. ان کو کوئی سیمینار ہوا نا, یہاں تو اتنی شدت پسندی محترم نے مچائی ہوئی کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ. پیرس تھا یا پتہ نہیں جرمنی تھا واللہ عالم. تو انہوں نے جو ہے نا جب ان کا وہ سیمینار ہوا تو وہاں جو بھی اسکالر, جو بھی ان لوگ کے کوئی بھی اسکالر تھا نا گوروں کا, اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ جو ان کا اسکالر ہے نا, اس کی یہ تقریریں دیکھو اور یہ ہمیں خوش کرنے کے لیے ادھر. تو یہ منافقت جو ہے نا اتنی بڑی یہ پکڑی جاتی ہے. ادھر چونکہ قوم میں جذباتی باتیں چلتی ہیں تو یہاں کہ واہ یہ یوں جذباتی تقریریں, یہاں یہ والا منجن بکتا ہے, وہاں یہ والا منجن نہیں بکتا. وہاں ان کو خوش کرنے کے لیے بالکل ہی مسئلہ الٹا کر کے بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ بھی انگریز عورت تھی, اس نے پکڑ لیا, اس نے بولا یہ یہاں جو جھوٹ کتنا اسلام کو بدنام کیا نا. وہ کیا کہیں گے یار یہ دیکھو یہ تو غیر خاندانی لوگ پھر مسلمانوں میں بھی ہوتے ہیں. چلیں. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس تبع لقريش في هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ قریش کے اس معاملے میں تابع ہیں, امارت کے معاملے میں, کہ مسلمانوں ان کے مسلمان قریش کے تابع اور ان کے کافر بھی کس کے تابع؟ قریش کے. کیا مطلب؟ لوگ دیکھتے تھے کہ قریش اگر اسلام قبول کرتے ہیں تو ہم اسلام قبول کریں گے, قریش نہیں کرتے تو ہم بھی قبول نہیں کریں. عرب کے جتنے باقی قبائل ہیں نا وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ حدیث میں دوسری حدیثوں میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کہتے تھے ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم کیا کرتی ہے. اگر قوم ان کی اسلام قبول کر لیتی ہم بھی, کیونکہ قریش تھے متولی بیت اللہ کے, تو ان کی ایک عظمت تھی لوگوں کے دلوں میں. تو یہ ایک فضیلت کی بات ہے کہ جب تک وہ کافر تھے دنیا بھی کافر, جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو عرب کے سارے قبیلوں نے جوق در جوق, مکہ فتح ہوا تو پہلے قریش مسلمان ہوئے نا تو سارے عرب جوق در جوق اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. تو یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ نے فرمایا الائمۃ من قریش, خلیفہ کس سے ہوگا؟ وجہ اس کی ہے کہ اس پر لوگ جمع ہو سکتے ہیں, باقی کسی پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے. تو اس سے ایک اور حکمت پتہ چلتی ہے کہ امیر ایسے شخص کو بھی بنایا جائے جس کے بارے میں رائے عامہ اس کے حق میں ہموار ہو, یعنی آپ کو یہ امید ہو کہ لوگ اس کو مانیں گے بھی. بعض دفعہ ایک دوسرا آدمی اہل ہے لیکن آپ کو پتا ہے پبلک اس کو ذہنی طور پر نہیں مانے گی, اگرچہ یہ اہل زیادہ ہے, اس کو ہم لا کے مسلط کریں گے یہ چل نہیں سکے گا. دوسرا زیادہ درجے کا اہل نہیں ہے لیکن پبلک اس پہ جمع ہو جائے گی, تو یہ بھی ٹھیک ہے. بعض دفعہ مدرسے کے جو محتمم ہے نا وہ اپنے بیٹے کو بناتا ہے 2 نمبری کی وجہ سے اپنا خلیفہ,
وہ اہل بالکل بھی نہیں ہوتا لیکن بنا دیتا ہے. لیکن بعض دفعہ اس لیے بناتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی پر لوگ جمع نہیں ہوں گے. یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو بنایا نا, قطع نظر اس سے کہ یزید فاسق تھا یا عادل تھا, وہ الگ بحث ہے. لیکن اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی, جو مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت معاویہ کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگوں کو جمع کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے, اگر اس کے علاوہ کسی اور کو بنایا تو امت مزید ٹکڑوں میں تقسیم ہوگی. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر یہ حکمت بھی تھی, کیونکہ اہل شام تو سارے جمع ہو گئے تھے نا حضرت معاویہ پہ, تو ان کو یہ تھا کہ اگر میں اپنے بیٹے کو بناؤں گا تو لوگ اس پہ جمع ہوں گے, کسی اور کو بنائے تو لوگ جمع نہیں ہوں گے. تو یہ بھی بہت بڑی حکمت ہوتی ہے امیر کے پیش نظر کہ ایسے شخص کی سلیکشن کی جائے, جیسے حضرت ابو بکر نے کس کی سلیکشن کی, حضرت عمر کی. ان کو پتا تھا یہاں کسی کا اختلاف نہیں ہوگا. تو حضرت عمر تو 100% اہل بھی تھے, لیکن بعض دفعہ ایک شخص نا اہل بھی ہو تو اس کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اہل پہ لوگ جمع نہیں ہوں گے, دوبارہ تلواریں چلنا شروع ہو جائیں گی. تو حضرت معاویہ کی سیاست تو مشہور ہے, سیاست میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مشہور ہے. اس پر پھر کسی وقت انشاءاللہ بات کریں گے, بھی ہمارا سبق رہ جائے گا. چلیں, جس پہ بہت ساری احادیث ہیں, دلائل ہیں کہ سیاست میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مشہور. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ حضرت ابو بکر نے بھی آپ کو عہدہ دیا, حضرت عمر نے بھی عہدہ دیا, حضرت عثمان نے بھی عہدہ دیا آپ کو. اتنی بات تو ثابت ہو جاتی ہے نا, کچھ تو آپ کے اندر سیاسی بصیرت تھی کہ تینوں بڑے بڑے ائمہ آپ کو کوئی عہدہ دے رہے ہیں, تو کچھ تو دیکھا ہوگا نا انہوں نے. چلیں بھائی, والناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا يجدون من خير الناس أشد الناس كراهية لهذا الشأن حتى يقع فيه. ہاں, اور سب سے بہتر لوگوں کو تم امارت میں دیکھو گے کہ وہ سب سے زیادہ اس کو ناپسند کرتے ہیں, حتی یقع فیہ, یہاں تک کہ وہ اس میں گر جائے, یعنی مجبوراً اس کو امیر بنا دیا جائے. لیکن یہ یاد رکھو, اس سے وہ امارت مراد ہے جو حب دنیا یا حب جاہ کی وجہ سے کوئی امیر بننا طلب کرے. اگر کوئی امیر بننا اس بیس پہ طلب کرے, اس کو پتا ہے کہ اگر میں نے امارت کا عہدہ قبول نہیں کیا تو اتنے نااہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ چلا جائے گا جس کی وجہ سے امت مسلمہ کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو پھر ایسی صورت میں امارت کا طلب کرنا ناجائز نہیں ہے, پھر تو واجب ہے. تو یہ وہ طلب مراد ہے جو حب جاہ کی وجہ سے ہو. سمجھتے ہو کہ بہت سارے باصلاحیت لوگ موجود ہیں, آپ خام میں اپنے ٹانگ اونچی رکھ کے آپ چاہتے ہو کہ مجھے, جیسے حب جاہ کے مریض ہر جگہ آپ کو ملیں گے, مسجدوں میں بھی ملیں گے, دفتروں میں بھی ملیں گے, ہر جگہ کوشش ہوتی ہے میں نمایاں ہوں سب سے آگے آگے. تو لیکن اگر کسی بڑے نقصان سے کسی کو, اس کی مثال ہے جیسے بھائی جہاز اڑانا ہے, پائلٹ کو پتا ہے کہ نااہل آدمی کو لے جا کے سیٹ پہ بٹھا دیا ہے, تو وہ گھنا بن کے بیٹھا ہوا ہے, آج جی میں خاکسار میں کہاں اڑا سکتا ہوں, یہ ٹانگیں چلاتے رہے ہیں ہمیشہ سے, رکشا بھی چلاتے رہے تو یہ بڑھے ہیں. تو ایسے موقع پہ تو بھائی آپ اس سیٹ کو کیا کرو گے, پھر تو مجبوری ہے. پھر یہ حب جاہ کی وجہ سے نہیں ہے, یہ قوم کو مصیبت سے نکالنے کے لیے. تو اس بیس پر کوئی یہ عمارت طلب کرتا ہے تو وہ انشاءاللہ گناہگار نہیں ہوگا. چلو بھائی یار, یہ تو پھر ختم ہی نہیں ہوگی کتاب ہماری. کل سے اسپیڈ بڑھائیں گے ہم, ٹھیک ہے.